اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى وزاده بسطا في العلم والجسم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، دین کی جڑیں اور شاخ، اصول دین اور فروع دین کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے. یہ ہماری 56 نمبر کی گفتگو ہے، جس میں توحید الہی، عدل پروردگار اور نبوت اور اس کے بعد اب قیامت پہ گفتگو جاری ہے. امامت خداوند عالم کا عطیہ ہے اور منصب ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. بات یہاں تک پہنچی ہے کہ رسول نے نبوت کے بعد امامت کو منتقل کیا حکم الہی کی بنیاد پر، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے امام بناتا ہے. رسول بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ حکم الہی کا اعلان کر سکتی ہے نبوت، ورنہ امام بھی نبوت کی طرح خدا ہی کا انتخاب ہے. حدیث منزلت اور حدیث یوم الدار، بڑے بڑے اہل سنت مفسرین حضرات نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 142 کے ذیل میں اس مشہور حدیث منزلت کو نقل کیا ہے. اور یاد رہے کہ سورہ اعراف کی آیت 142 میں حضرت موسیٰ کے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ جانے اور ہارون ان کا جانشین ہونے کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. حدیث منزلت کا واقعہ یوں ہے کہ پیغمبر اسلام کو خبر دی گئی کہ مشرقی روم کے بادشاہ نے حجاز، مکہ، مدینے پر حملے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، تاکہ اس اسلامی انقلاب کو، جو کہ انسانیت کی فلاح اور حصول آزادی کی ایک مخصوص پروگرام کے ساتھ واقع ہوا تھا، اپنی مملکت کی سرحدوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم کر دے. آپ نے اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے سرحدی مقام تبوک، جو کہ جزیرہ نما عرب کے شمال میں شرقی روم کے بادشاہ کی سلطنت کے سرحد پر واقع تھا، کہ میدان میں جانے کا فیصلہ کیا اور حضرت علی ابن ابی طالب کو مدینے میں اپنے جانشین کے طور پر رکنے کا حکم فرمایا. اس موقع پر حضرت علی ابن ابی طالب نے آپ سے عرض کیا، آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ دیں گے اور اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ آپ کے ساتھ میدان میں جہاد کے لیے جاؤں اور اس عظیم افتخار کو حاصل کر دوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا، اترضى ان تكون مني بمنزل هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے. مذکورہ حدیث اہل سنت کے مشہور ترین حدیث کے کتابوں مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم میں نقل ہوئی ہے. صحیح بخاری میں اس حدیث کا مکمل متن ذکر کیا گیا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ایک مرتبہ مکمل متن، جبکہ دوسری مرتبہ صرف اس جملے پر انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی کو ایک کلی اور عام کلمے کی صورت میں نقل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ حدیث اہل سنت کی بہت سی کتب، مثلا سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد، بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، جبکہ 20 افراد کے جن میں جابر ابن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن مسعود، یہاں تک کہ معاویہ وغیرہ شامل ہیں اس حدیث کی روایت کرنے میں. تاریخ بغداد میں ابو بکر بغدادی نے اس حدیث کو عمر خطاب سے یوں نقل کیا ہے کہ عمر ابن خطاب نے
ایک شخص کو دیکھا کہ حضرت امیر المؤمنین کے خلاف بکواس کر رہا ہے۔ آپ صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 187 میں ہے۔ جب امیر المؤمنین کے خلاف وہ بکواس کر رہا تھا تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو، کیونکہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے انما علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ یہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ میں نے خود رسول خدا سے سنا ہے، علی کی میری اس ساتھ نسبت ویسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ یہاں پر اس بات کا تذکرہ ضرور ہے کہ معتبر ترین اسلامی ماخذ کے مشاہدے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے یہ بات حدیث منزلت صرف جنگ تبوک کے موقع پر نہیں فرمائی، بلکہ 7 مختلف مواقع پر یہ ارشاد فرمایا ہے، جو کہ اس حدیث کے عام اور واضح مفہوم پر دلالت ہے، اور 7 مواقع درج ذیل ہیں۔ پہلی اخوت کے دن، یعنی مکے میں جب پیغمبر اسلام نے دونوں لوگوں کے درمیان اخوت بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا، تو اس وقت اس عہد و پیمان میں علی کو اپنے بھائی کے طور پر منتخب فرماتے ہوئے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم میرے نزدیک ایسے ہی جیسے موسیٰ ہارون کے لئے۔ دوسرے نمبر اخوت کے دن جب مہاجرین اور انصار کے درمیان مدینے میں اخوت کا عہد و پیمان انجام پایا، تو دوبارہ آپ نے حضرت علی کا انتخاب اپنے بھائی کے طور پہ فرمایا اور یہی جملہ کہا کہ موسیٰ اور ہمارے نزدیک تمہارا مقام وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا ہے۔ حدیث منزلت کو بیان فرمایا۔ نمبر 3 جب مسجد نبوی میں کھلنے والے لوگوں کے دروازے آپ نے بند کرا دیا حکم خدا سے، تو صرف حضرت علی کے گھر کے دروازے کھلے رکھے، تو اس موقع پر بھی آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ نمبر 4، 5، 6 غزوہ تبوک، 3 دوسرے موقع پر جنگی اسناد اہل بیت کے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے یہی حدیث منزلت تبوک میں بھی اور دوسرے مواقع پر بیان فرمایا۔ لہذا حدیث منزلت کی تردید نہ تو سند کے اعتبار سے کی جا سکتی ہے، نہ ہی عام مفہوم کے اعتبار سے۔ حدیث منزلت کا موضوع اگر اپنی ذاتی نظریات اور خیالات سے قطع نظر غیر جانبداری سے حدیث منزلت کا تجزیہ کریں، تو یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کے درمیان وہ تمام مراتب اور منصب جو حضرت ہارون کو حاصل تھی، حضرت علی بھی نبوت کے علاوہ ان تمام عہدے اور منصب کے حامل تھے، کیونکہ حدیث میں نبوت کے نہ ہونے کی قید اور شرط کے علاوہ اور کوئی قید موجود نہیں ہے۔ لہذا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد امت مسلمہ میں سب سے افضل حضرت علی تھے، اور حضرت ہارون کو بھی حضرت موسیٰ کے بعد یہی مقام حاصل تھا۔ نمبر 2 علی ابن ابی طالب پیغمبر کے وزیر اور ان کے معاون خاص اور ان کی رہبری کے جزو لا ینفق تھے، کیونکہ قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیات 29-32 تک حضرت ہارون کے لیے ان تمام عہدوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ نمبر 3 علی ابن ابی طالب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین خلیفہ تھے، اور آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ حدیث یوم الدار اسلامی تواریخ کے بیان کے مطابق نبوت پر مبعوث ہونے کے 3 سال بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی خفیہ دعوت کا اشکار کریں۔ چنانچہ سورہ شورى آیت نمبر 214 میں ارشاد ہے وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو عذاب خدا سے ڈرائیں۔ لہذا آپ نے حکم خدا سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے گھر کھانے کی دعوت دی، اور اس کے بعد فرمایا اے عبد المطلب کے فرزند،
خدا کی قسم عرب میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی قوم کے لیے کوئی ایسی چیز لایا ہو جو میری لائی ہوئی چیز اور نعمت سے بہتر ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی نیکیاں اور بھلائیاں لے کر آیا ہوں، اور خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں اس قانون کی قبولیت کی طرف دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار بنے تاکہ وہ میرا بھائی وسیع جانشین بنے؟ کسی بھی شخص نے اس دعوت پر لبیک نہیں کہی سوائے حضرت علی کے، اگرچہ آپ سب سے زیادہ کم سن اور چھوٹے تھے، لیکن پھر بھی آپ کمال شجاعت سے کھڑے ہوئے اور عرض کیے کہ اے اللہ کے رسول، میں اس راہ اسلام میں آپ کا دوست مددگار ہوں۔ پیغمبر نے حضرت علی کی گردن پر اپنا دست مبارک رکھ کے فرمایا ان هذا اخی و وصی و خلیفت فیہم فاسمعوا له واطیعوه، یہ میرا بھائی ہے، وصی ہے، تمہارے درمیان میرا جانشین ہے، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو۔ لیکن گمراہ قوم قریش نے نہ صرف پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ مذکورہ حدیث کو جو کہ حدیث یوم الدار، گھر پر دعوت کے دن والی حدیث کے نام سے معروف ہے، کافی حد تک حضرت علی کی جانشینی کے مسئلے کو واضح کرتی ہے، جبکہ سند کے اعتبار سے بھی اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اس کو اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ ان علماء میں ابن ابی جریر، ابن ابی حاتم، ابن ابی مردویہ، ابو نعیم بہقی، ثالبی، طبری، ابن اثیر، ابو الفدا، دیگر بہت سے علماء شامل ہیں۔ اگر ہم حدیث یوم الدار پر غیر جانبدارانہ غور و فکر کریں تو حضرت علی کی ولایت اور خلافت سے متعلق بہت سے حقائق واضح ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں مسئلہ خلافت ولایت کا ذکر بالکل واضح کھلے انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ ولایت عام نہیں ہے۔ اب زمانہ سوچے اور غور کرے کہ حدیث منزلت سے کیا مراد ہے، کیا مطلب ہے، کیوں رسول اسلام نے فرمایا تمہاری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کے نزدیک ہارون تھے، ویسے ہی علی تم میرے ہو، اور پھر اس کے بعد یہ کتنے مقامات پر، تقریباً 10 مقامات پر آپ نے بتایا کہ تمہاری منزلت، تمہارا مقام ہمارے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا۔ حدیث منزلت حضرت علی کے لیے کن فضائل اور مناسب کو ثابت کرتا ہے، مقام، رتبت اور بلندی اور منصب الہی، خداوند عالم کا عہدہ، یہ ساری چیزیں قرآن نصوص کے مطابق حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کی نسبت سے کیا مقام تھا، ان کے وزیر تھے، خلیفہ تھے، اور جب تورات لینے جا رہے تھے تو اپنی جگہ پہ انہیں بٹھا کے گئے تھے۔ خود پیغمبر اسلام ایک جنگ میں علی ابن ابی طالب کو مدینے میں چھوڑ کے گئے اور آواز دیا یہاں پورا مدینہ خالی نہ کریے، بلکہ اپنے جیسے کسی کو بٹھا کے گئے پیغمبر اسلام۔ حدیث منزلت کو بہت سے علماء اہل سنت کی کتابوں میں علماء نے نقل کیا ہے۔ حدیث یوم الدار اس کا معنی اور مفہوم ذوالعشیرہ کے واقعات ہیں جس کے سند سے پیش کیا گیا ہے، اور ذوالعشیرہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حمایت کا وعدہ کیا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اعلان فرمایا میں آپ کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں، آپ کے ناصر اور مددگار بنوں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ علی تم میرے جانشین خلیفہ ہو اور میرے بعد قوم کے رہبر اور قائد ہو۔ یہ سند اس کے ذریعے حاصل ہے، نتیجہ یقیناً بہت عالی ہے، جس کے ضمن میں خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام اور رفعت اور بلندی کو دنیا کے سامنے واضح کیا اور بیان فرمایا کہ حدیث منزلت اور حدیث الدار یہ دونوں علی ابن ابی طالب کے متعلق ہیں، اور علی ابن ابی طالب ہی خدا کے اس منصب اور اس عہدے کے حقدار ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ولایت کے ضمن میں دیتا ہے،
اور اسے نبی بیان کرتے ہیں، اور نبی کا کام ہے پہنچانا، اور نبی مرسل نے یہ تمام روایتوں کے اعتبار سے پہلے منزل پہ سب بیان کرتے کرتے آخر میں غدیر میں گئے، اور تاکہ کسی طریقے سے کوئی بھی کسی منزل پر انکار نہ کر سکے۔ یہ تھا مقام حدیث منزلت، حدیث الدار، جس میں ولایت علی، منصب علی ابن ابی طالب، امامت علی ابن ابی طالب، خلافت امیر المؤمنین ثابت ہے۔ تمام اہل سنت کی کتابوں سے بھی، روایتوں سے بھی، اور حدیثوں میں سند کے اعتبار سے بھی ہے، یہ واضح ہے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری و ساری ہے، اور حدیث الثقلین، حدیث سفینہ، اور دیگر بہت سی احادیث میں جو امیر المؤمنین اور ائمہ معصومین کے عہدہ امامت کو منصوص من اللہ قرار دیا گیا ہے، یہ خداوند عالم کی طرف سے یہ عہدہ ہے، اور یہ عہدہ سب کو نہیں ملا کرتا، خداوند عالم کا یہ عہدہ ہے، اور اسے ظاہر کرنے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ دنیا والوں پہچانو، رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نہیں دیتا، اور اسی طریقے سے رسول اسلام نے اعلان فرما دیا کہ حکومت اور امامت چاہے غیبت میں ہو، چاہے بچپنے میں ہو، کسی عالم میں بھی ہو، امامت ہوتی ہے، چاہے غیبت میں ہو، غیبت صغریٰ بھی ہو اور غیبت کبریٰ بھی ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، یہ امامت ہے۔ یہ انتظار، یہ کیفیتیں، یہ تمام تر وجوہات، یہ سارے مسائل آپ کی خدمت میں ہیں، اور انشاءاللہ اس ضمن میں آپ سے گفتگو جاری و ساری رہے گی، اور سچی معنی میں باطنی رہبری اور معنوی ہدایت، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مثالی معاشرہ، عالمی حکومت، اور یقیناً اسی طرح قائم اور دائم رہے گی۔ امام زمان کا انتظار عام مفہوم، انتظار کی خاص مفہوم، امام مہدی کی معرفت، حضرت مہدی خورشید عدالت، انتظار فرج کی تعمیر آثار، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان سارے چیزوں کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا، اور صحیح معنوں میں معرفت اسلام، معرفت دین کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، جہاں اللہ کے رسول نے نام بھی بتائے، القاب بھی بتائے، ولدیت بھی بتائے، اور پوشیدہ آفتاب کے اعتبار سے دنیا کو نظام عالم کی طرف متوجہ بھی کیا ہے۔ پوشیدہ آفتاب، غیبت صغریٰ، یہ سارے عمل کو پیغمبر اسلام نے حکم الہی سے بیان کیا ہے، اور جو انشاءاللہ آپ کے اذان عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔